تو یہ میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی بنا ہے نہ بنے گا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی جیسی محبت، آپ کے جیسا کردار۔ ابو جہل تھا نا، آپ کی دور کے خاندان کا تھا، لوگ گھر والوں سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی بتاؤ کردار کیسا ہے، جب ذوق کے ذوق در ذوق لوگ آپ کے کیریکٹر کو جان کے، کیریکٹر کو سمجھ کے، کیریکٹر کیسا، کہ اس زمانے میں لوگ 10 شادیاں کرنے والے، میرے مصطفیٰ نے ایک میں بس کیا 25 سال تک، جب خود لا کے دی جا رہی تھی لڑکیاں، نہیں کہا۔ اور ام المومنین کی عمر جو بولی نا، وہ 6 برس یا 9 برس نہیں تھی، بات تو سمجھ میں آ گئی نا، رشتہ بہت پہلے سے ہو گیا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کہانی پہنچتے پہنچتے کبھی کچھ کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ قصہ پہنچتے پہنچتے ہوا، مورخین تو 100 سال کے بعد کتاب لکھنا شروع کیے، قصے لکھنا شروع کیے۔ 100 سال کا جو پیریڈ بیتا نا، اس میں کیا ہوا، 10 اس میں سے نکل گیا اور 6 بچا، 10 نکل گیا 6 بچا، 10 نکل گیا 9 بچا، اور اس طریقے سے 6 سال اور 9 سال کی عمر لوگوں نے رکھ دی۔ اور وہ بھی یہودیوں کی چال رہی کہ اس بات کو بتا کے مسلمانوں کے رسول پہ لاچھن لگائیں گے، تو کوئی لاچھن لگا سکتے نہیں، وہ بچہ بچہ حضور کی آن پہ شان پہ بان پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ سارا عالم آپ کا دیوانہ چاہنے والا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے حضور کو، جس کو اللہ نے ورقان اللہ کا ذکر کا خطاب دیا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کسی ایرے گہرے کی طاقت کہاں ہے کہ آپ کے ذکر کو کوئی کم کر لے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ جس کو اللہ عزت بخشے اس کو دنیا والے ذلیل کر نہیں سکتے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، یہ ٹاپک نکال کے اور بھی بہت سارے لوگ جو اسلام کو جانتے نہیں تھے نا، وہ بھی کیا لیں گے۔ اسلام ایک سچا مذہب، اسلام محبتوں کا مذہب ہے، اسلام چاہنے والوں کا مذہب ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام کوئی لڑائی جھگڑے خون خرابے سے نہیں پھیلا ہے، اسلام ایسا اسلام ہے۔ وہ میرے آقا مدنی آقا سے ابو جہل رشتہ دار میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت دور کا کوئی ساتھی، کوئی بہت دور کا ابو جہل کا ساتھی، اس کا بچپن کا دوست، کسی دور شہر میں جب حضور کے چرچے سنے نا محبت کے، تو ملنے کے لیے آیا تو کیا کیا، ملنے آیا تو کہاں پہ ملنے آیا، تو پتہ لگا کہ ابو جہل تو طواف کر رہا ہے۔ وہ غیر مسلم بھی طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے اور تالیاں بجا بجا کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ اب وہ طواف کر رہا تھا، وہ جو دوست تھا وہ بھی آ گیا، اس نے طواف کرتے کرتے، وہ ہمارے جیسے تیسرا کلمہ اور ربنا آتینا تو پڑھتے نہیں تھے، ان لوگ اپنی بات چیت کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو گھوم لیتے تھے۔ اللہ کا گھر تو قدیمی ہے، پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، بعد میں ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کی، کسی ایرے گہرے نے اس کی تعمیر نہیں کی ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر کی زمین جہاں سے نکلی نا، ساری کائنات میں اسی زمین کی مٹی کو فرشتوں نے چھڑکا۔ پہلے سب پانی پانی تھا، جب کعبۃ اللہ جہاں سے نکلا اس مٹی کو چھڑکا، جہاں جہاں مٹی گئی وہاں پہ آئی لینڈس بھی بنے اور زمین بھی۔ اب وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا، طواف کرتے کرتے ہوا کیا، طواف کرتے کرتے وہ دوست نے گلے میں ہاتھ ڈالا ابو جہل کے، اور دھیرے سے سرگوشی کی، دھیرے سے کان میں پوچھا، اے ابو جہل، تیرا بھتیجا اپنے آپ کو اللہ کا نبی بول رہا ہے، سچ ہے کیا، سچ ہے کیا؟ ابو جہل نے جلدی سے ایسا سے دیکھا کہ اور بھی لوگ طواف کرے، کوئی سن تو نہیں رہا، اور بھی میری بات، یہ تو دوست ہے، اب دوست کو تو سچ بتانا پڑے گا، لیکن یہ دوسرے لوگ بھی سن لیں گے تو ہمارا مشن کینسل ہو جائے گا نا۔ حاسدین بھی جو ہوتا ہے نا، حق تو حق ہوتا ہے۔ کبھی ایک بات آپ نے جانی ہے، ہم کسی کی برائی کرتے، برائی کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر ہم کسی کے اچھے کی برائی کرتے ہیں نا، برائی کرتے 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 ایسا ٹائم آتا ہے ایک بار کہ 2 ہی منٹ میں برائی کرنے والا تعریف پہ آ جاتا ہے۔ ابھی بولتے ہیں یار برائی تو کر رہے تھے کہ اس کی تعریف پہ کیسے آ گئے، کیوں؟ کیونکہ سچ میں وہ اچھا ہوتا ہے، حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تھوڑی برائی چالو کر دیتے ہیں، لیکن جب اس کی سچائی اچھائی ہوتی ہے نا، وہ زبان سے پھر اندر سے نکلتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ویسے میرے آقا جیسا تو اچھا کوئی ہوا نہیں۔ اب دوست نے پوچھا تھا، اے ابو جہل، تیرا بھتیجا جو اعلان نبوت کیا ہے، اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کیا صحیح ہے؟
اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور کوئی نہ سن لے. ابو جہل جو دشمن تھا ادھر ادھر دیکھا کوئی اور نہ سن لے, اور دھیرے سے بولتا سچ کہہ رہا ہے. کیا کہا؟ سچ کہہ رہا ہے. سچ کہہ رہا ہے, تو بول رہا ہے, دلیل کیا ہے؟ اگر سچ کہہ رہا تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ سچ کہہ رہے ہو تو تم لوگ مانتے کیوں نہیں ہو؟ بولے بات یہ ہے ہم اپنی انا پہ اڑے ہوئے ہیں اس لیے مانتے نہیں ہیں. اچھا یہ بتا, اچھا ابو جہل یہ بتا ذرا, یہ بتا تیرے سچ کی دلیل کیا ہے کہ تو سچ میں سچ کہہ رہا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا رسول ہے؟ کیا دلیل؟ دشمن نے دلیل دی. دیکھو دشمن نے دلیل دی, کیا کہا معلوم؟ پھر ادھر ادھر دیکھا, کہنے لگا بتاؤں سب سے بڑی دلیل بتاؤں, 40 برس تک جو محمد اپنے مفاد کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے گا کیا؟ ہائے 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 ہائے, اعلان نبوت کے پہلے ہی آپ کو صادق کا لقب کفار مکہ نے دیا تھا, امین کا لقب کفار مکہ نے دیا تھا. سارے لوگ اپنی امانتیں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس لا کر رکھتے تھے. اس زمانے میں بینک نہیں تھے, لاکرز نہیں تھے, غیر مسلم بھی اپنی امانتیں محمد مصطفیٰ کے گھر میں لا کر رکھتے تھے. اور محمد مصطفیٰ کا ایمان دیکھو, وہی کفار نے جب میرے نبی کا گھر گھیر لیا نا, تو بہتوں کی امانتیں میرے آقا کے گھر میں تھی. چاہتے تو بولتے جو مارنے کو تلے ان کی امانت کی ہم کو کیا پڑی ہے, کوئی بھی لوٹ کے لے جائے. لیکن اپنے لخت جگر علی کو اپنے بستر پر سلایا اور کہا اے علی کل صبح کو یہ سب مکے والوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر مدینہ آ جانا. اور یہ بھی معلوم تھا, علی فرماتے ہیں, وہ علی فرماتے ہیں, وہ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, وہ شیر خدا اسد اللہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انا اسد اللہ, انا 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 اسد النبی, میں نبی کا شیر ہوں, میں اللہ کا شیر ہوں. وہ نبی پر وہ علی فرماتے ہیں, وہ علی فرماتے ہیں. لوگوں سنو, وہ رات جو تھی نا ہجرت کی رات, جب نبی مصطفیٰ جان رحمت مجھے اپنے بستر پر سلا کر گئے تھے, اور لوگ یہ سمجھے کہ نبی سو رہے ہیں, لیکن نبی نے کہا تھا اے علی صبح کو اٹھ کے تمام مکے والوں کی امانتیں ان کے گھر پہنچا کر آنا. تو مجھے معلوم تھا اس رات جیسی میٹھی, اس رات جیسی سکون والی نیند میں کبھی نہیں سویا. بولے کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہر رات تو ہم دعا کر کے سوتے ہیں نا, اللہم بسمک موت واحیا, اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں, اے اللہ تیرے نام سے زندہ ہوں گا. ہر رات تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید رات ہو سکتا ہے یا آخری ہو, رات میں موت آ جائے. لیکن جب نبی نے کہا تھا صبح کو سارے مکے والوں کی امانتیں دے کر آنا, تو مجھے یقین تھا آج رات موت نہیں آئے گی, آج رات موت نہیں آئے گی, آج رات موت نہیں آئے گی. یہ میرے آقا اور یہ میرے آقا کے چاہنے والے جو جان لٹا دیتے ہیں, جان قربان کرتے ہیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. کیا شان ہے کملی والے تیری, وہ کملی والے کی محبت اگر میں کروں نا میری ساری زندگی ختم ہو جائے. یہ ٹاپک کبھی ختم ہی نہ ہو. محبت رسول کا ٹاپک ایسا ہے, وہ محبت ایسی جس سے اللہ نے محبت کیا, ایسی محبت کہ جس کے صدقے میں آدم کی دعا قبول ہوئی ہے, ایسی محبت کہ نوح کی کشتی تیرا کے یودھی پہاڑی پر آئی ہے, ایسی محبت کہ سارے نبیوں کو نبوت نبی سے ملی ہے, وہ اشرف الانبیاء ہے, میرے اشرف الانبیاء. اللہ ان کی غلامی میں, ان کی کنیزوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اڑتے جاگتے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو, یا نبی کا وظیفہ کرو, دور ہو جائے گی مشکل کبھی نہ کبھی, یا نبی. اور یا نبی کا وظیفہ جو ہے نا اپنے آپ میں بڑا افضل وظیفہ, اور یہ وظیفہ تو میرا رب خود کرتا ہے. آپ بولوں گے کیسے؟ سب کام کا حکم دیا, نماز پڑھو, رب نہیں پڑھتا. روزہ رکھو, رب نہیں رکھتا. رب کو کیوں رکھنا ہے بھائی, رب کا کوئی رب تھوڑی رب کو منانا ہے. حج کرو, رب نے نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. روزے رکھو, یہ نہیں کہا میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو. نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. زکات میں دیتا ہوں تم بھی دو, ایسا نہیں کہا. لیکن جب باری آئی نا محبت کی, فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو
ان اللہ و ملائکۃ صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں کو درود پڑھنے کا حکم. بے ایمانوں سے مخاطب نہیں ہے اللہ. یہ اللہ کی سنت ہے. درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے. یا نبی نبی کہنا اللہ کی سنت ہے. نبی کا نام جپنا اللہ کی سنت ہے. کیونکہ نبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اور ہمارے مقرب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، بے ایمانوں نہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجنے والے بن جاؤ. اپنی سنت میں شریک کر رہا ہے اللہ، اپنی محبت میں شریک کر رہا ہے اللہ. اور پھر محبت کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی سے محبت کرو، تم درود بھیجو. محبت ہوگی تبھی تو دعا کریں گے نا. درود کیا ہے؟ دعا. اللہ تعالیٰ کا حبیب دعا کا محتاج ہمارا نہیں ہے. وہ تو ہماری شفاعت کرانے والا ہے. وہ ہمیں پل صراط پہ آسان کرانے والا ہے. وہ قبر میں ہماری بخشش، حشر میں بخشش، جنت میں ان کی ضرورت، ہر جگہ دنیا اور آخرت میں انہی کا سہارا چاہیے. لیکن ہم ناکارہ ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، بروں کو اللہ نے حکم دے دیا میرے نبی پہ درود بھیجو. درود ہم ادھر بھیجتے ہیں 10 نیکیاں ادھر لکھی جاتی ہیں. درود ادھر بھیجتے ہیں 10 گناہ ادھر معاف ہوتے ہیں. درود ادھر بھیجتے ہیں 10 دعائیں ادھر قبول ہوتی ہیں. ہمارے درجات 10 بلند ہوتے ہیں نبی پہ درود بھیجنے سے. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے جو ایمان والا ہوگا نا وہ نبی سے جان سے زیادہ محبت کرے گا اور جان سے زیادہ درود پڑھے گا. اتنا درود پڑھے کے بعد بن جائے. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کی محبت ہی نرالی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود شریک کرا ہے ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کے لیے. اور محبت کے بارے میں پھر ابھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نبی سے محبت کرتا بتا دیا. اے نبی تمہیں اگر بھیجنا نہیں ہوتا تو کچھ نہیں بناتا. اور ادھر نبی کیا فرماتے ہیں سنو. اے اللہ یہ میرے حسن حسین، یہ علی فاطمہ، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، یہ میرے اہل بیت ہے. اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور جن سے جو محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. یہ محبت صرف اللہ کو مان لینا محبت نہیں ہے. اور شے دو ہے، اللہ رسول. یہ محبت ایک ہی شے. نبی سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا. نبی سے بیعت، اللہ سے بیعت. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں اے محبوب جب تو تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہاتھ تمہارا نہیں ہمارا ہے. ہجرت کی رات جو کنکریاں پھینکی تھی نا کفاروں پہ، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں ہمارے پاس تو قرآن ہے، سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ دی نا، پورے کفار مکہ جتنے آنکھیں تلواریں لے کے کھڑے تھے نا سب ایسے ہو، پتہ ہی نہیں لگا کہاں سے نکل رہے. جس کے ساتھ اللہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کافی ہے، اللہ بس ہے. اللہ ہے تو پھر کیا غم ہے. اور اللہ اس کا ہے جس کے ساتھ محبوب ہے. اور محبوب فرما رہے میری اہل بیت سے محبت کرو تو صرف محبوب سے محبت نہیں کرنا. محبوب سے آج ہم اللہ اکبر کیا ہے میرا میسج بس یہ ہے، ہم کیوں لڑ رہے، ہم کیوں اس کو برا بول رہے. ہمارا اسلام کسی مسلمان تو کیا کافر کو بھی برا بولنا نہیں سکھاتا. پیار بانٹنے کے لیے میرے آقا ہے.